قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات جو دیے ہیں تو اس میں گھریلو اور معاشرتی طور پر جو ہمارے نظام ہے خاندانی اور خانگی، اس کو ایک ایک جو ہے نا جز جسے کہتے ہیں نا فروعات تک کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے ہاں کیونکہ بہرحال ابھی عام ہو گئی اور دنیا جو ہے اس کے سامنے دیگر اتنے مسائل آ گئے، تو اس کی وجہ سے گھریلو نظام خانگی نظام بہت متاثر ہو رہا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور بچے اور والدین کے درمیان خاندانی معاملات یہ سب بہت اس میں بگاڑ آتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دیکھیں قرآن کریم میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، سورہ نساء کی جو آیت ہے جو خود نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ جو رشتہ قائم کرتے ہیں ہم اللہ رسول کی تعلیمات کے تحت اور احکام کے تحت، تو ہمیں اسی کی مناسبت سے اپنے ہر معاملے کو میاں بیوی کے معاملات میں انجام دینا چاہیے۔ جب میاں بیوی کے معاملات اچھے ہوں گے، درست ہوں گے، تو دیگر سارے معاملات صحیح ہوں گے۔ ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو طلاق کا معاملہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں اس موقع پر ایک بات یاد رکھیں، کتنا ہی کچھ آپس میں اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے، کتنی باتیں ہو جائیں، لیکن کبھی بھی طلاق کی طرف کبھی مت جائیں۔ نہ عورت مطالبہ کرے، نہ مرد کبھی بار بار زبان پہ یہ لفظ لائے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب بار بار یہ چیزیں ہوتی ہیں تو علیحدگی ہو جاتی ہے، پھر شرعی طور پر طلاق مغلظہ واقع ہوتی ہے تو پھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ علماء کرام مفتیان اعظام کے کندھے پر معاملہ آ جائے اور ہمارا راستہ کھلا مل جائے ہمیں، تو شریعت کی طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں، تو اس لحاظ سے ایک تو بات یہ یاد رکھیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق کے معاملات میں دونوں کے حقوق برابر رکھیں، شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق اور بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق۔ اس سلسلے میں کبھی بھی معاملات میں جو ہے توازن بگڑنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے کا خود بخود خیال کریں، کیونکہ ہماری شریعت کا جو مزاج ہے نا وہ یہ ہے، آج کے دنیا کے قانون کی طرح نہیں ہے کہ ہر ایک کہتا ہے یہ میرا حق ہے اور مانگتا ہے دوسرے سے۔ ہمارے دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر ایک سے یہ کہتا ہے کہ بھئی جیسے شوہر ہے اس سے کہتا ہے بیوی کے یہ حقوق ادا کرو، بیوی سے کہتا ہے شوہر کے یہ حقوق ادا کرو، والدین سے کہتا ہے بچوں کے یہ حقوق ادا کرو، بچوں سے کہتا ہے والدین کے یہ حقوق ادا کرو، سربراہوں سے کہتا ہے اپنی رعایا کے یہ حقوق ادا کرو، رعایا سے کہتا ہے تمہارے سربراہوں کے حقوق یہ ادا کرو۔ تو اسلام ادائیگی کا بتاتا ہے۔ اگر سب کے سب ہم اس چیز پر کار بند ہو جائیں تو معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ ہم الٹ چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے حق جتا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا مرد کہتے ہیں، شوہر کہتا ہے کہ بھائی شوہر کا تو بڑا مقام ہے، جو ہے نا حضور نے فرمایا کہ اگر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو شوہر کو بتایا۔ یہ شوہر کے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ شوہر کو جو ہے نا مطالبہ کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات بیوی کو سمجھائی جا رہی ہے کہ بھئی دیکھو تمہارے سامنے جو شوہر ہے وہ اتنے بڑے مقام پر فائز ہے، تم اس درجے میں اس کی جو ہے نا خدمات انجام دو، ادب احترام کرو، اور شوہر کو بتا دیے کہ تمہارا مقام اور منصب بڑا ہے، بڑے کبھی بھی چھوٹوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ اس بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے گھریلو معاملات، خانگی معاملات اس کو بہت مضبوط بنائیں تاکہ ہماری جو بچے ہیں وہ ہمیں جو دیکھیں گے جتنا اچھا اتنے ہی اچھے سلسلے ان کے ہوں گے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، جتنے بھی ہمارے شیوخ تھے، مشائخ تھے، ان کے گھریلو معاملات، آپس کے معاملات اتنے خوبصورت تھے کہ اس کے اثرات سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا کے پوری گھریلو زندگیاں لوگوں کی جنت نظیر بن گئیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے والد گرامی جو تھے ان کا بھی عالم یہ تھا کہ ایک جو ہے نا موبائل کے جو بیلنس کارڈ ہوتا ہے وہ بھی جو والدہ کو دیتے تھے تو باقاعدہ لفافے میں رکھ کے، خوبصورت لفافے میں رکھ کے وہ اس طرح سے دیتے تھے، اور ہمیں بھی اس طرح ادب احترام سکھاتے تھے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ایک دوسرے کے دل جیتنے کی ضرورت ہے۔ ہم کان تشریف ہوتا رہتے ہیں۔ اچھا، خواتین جو ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے۔ اب جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جو فرمایا کہ آپ جب معراج کی شب دورہ فرما رہے تھے تو وہاں پر جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا، تو پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ کس وجہ سے جو نا زیادہ جہنم میں گئی، تو آپ نے بتایا کہ ایک تو لعن طعن بہت کرتی ہیں، زبان جو ہے اس کی حفاظت نہیں ہے، لوگوں کے بارے میں لعنتیں کرنا، تانے دینا، یہ معاملہ، اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ تو حضور نے بنیادی بات بتا دی، نہ لعن طعن کریں، زبان کی حفاظت رکھیں۔ آپس میں گھروں میں یہی ہو رہا ہے، جہاں جوائنٹ فیملی ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ یہ چیزیں، تو زبان کی حفاظت کریں
اور لان تان سے، اور اس طریقے سے شوہروں کی نافرمانی سے بچیں۔ جب آپ نافرمانی نہیں کریں گے، ہر طرح خیال رکھیں گی، تو شوہروں کو کیا دماغ میں کیڑا تھوڑی ہے، کوئی جو ہے نا سر میں پھوڑا تھوڑی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ خامہ خواہ کے الجھیں۔ تو اس طریقے سے موقع بے موقع ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر حضور سے پوچھا گیا کہ اس کا علاج تدارک، تو یہ حضور نے تدارک بھی بتایا کہ بھئی تم صدقے خیرات زیادہ کیا کرو، صدقات کے کام زیادہ کیا کرو تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ تو یہ تمام باتیں بھی ہمارے لیے آج کے دور میں بہت ضروری ہو گئی ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بچیں۔ ویسے ایک جو نا آج نظر سے جو چھوٹی سی پوسٹ گزری تھوڑا سا لطیفے کے طور پہ، اس میں لکھا تھا کہ بھائی آپ عربی سیکھیے اور اپنی بیوی کو بھی عربی سکھائیے۔ پھر آگے لکھا تھا تفریحاً کہ آپ بھی عربی سیکھیے، بیوی کو بھی عربی سکھائیے۔ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ میں دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہوگا، تنازع، تو اڑوس پڑوس میں جو آواز جائے گی لوگ سمجھیں گے کہ بھئی دعا اور جو ہے نا ذکر اذکار کی کوئی محفل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں، اچھے بچے بن کے رہیں تاکہ جو ہے نا خود اپنے بچوں کے لیے، گھرانے کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی اچھے ہو جائیں۔ بہت سے گھروں میں مار دھاڑ مچی رہتی ہے، گالم گلوچ رہتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com